अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौमी इस्लाहात के साथ मैं हूं मोहम्मद फैसल अफसर, खलीज न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है कौमी इस्लाहात। कौमी इस्लाहात से मेरी मुराद यह है कि पाकिस्तान की कौम और तमाम इदारों को इस वक्त इस्लाहात की अशद तरीन ज़रूरत है। तो इस हवाले से आज हमारे पास स्टूडियोज़ में बड़ी ही अप्रोप्रिएट शख्सियत मौजूद है जो कि टेक्नोलॉजी के हवाले से और सोशल मीडिया के हवाले से बड़ी ही एक्सपीरियंसड है। अभी करंटली सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PTI हैं जनाब अहमद जवाद साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सर, मेरा आपसे पहला सवाल वही है जो कि पाकिस्तान की कौम के हर फर्द का है, बिलखसूस अपोजिशन का हर फोरम पे डिस्कस हो रहा है कि तरीके इंसाफ की कारकर्दगी क्या है, 2.5 साल में हमने क्या अचीव किया है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फैसल, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, इनवाइट करने का आपका बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने डिजिटल मीडिया के हवाले से जो इनिशिएटिव शुरू किया है, थैंक यू सर। और उसमें एक बड़ा अहम सब्जेक्ट के ऊपर आपने सीरीज़ शुरू की है। सो नौजवानों को आना चाहिए इसमें, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आमीन, थैंक यू सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस, कारकर्दगी जो है, ये हर पाकिस्तानी का राइट है ये क्वेश्चन करे, और मीडिया का भी ये पूरा हक है कि वो ये सवाल करे, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इन सवालात का वो जवाब दें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब बनी तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो थे वो $9 बिलियन थे, जो कि आज $20 बिलियन से हो चुके हैं। तो पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों के बोझ तले दब चुका था, और एक बड़ा हिस्सा जो है हमारी जो रेवेन्यू का, इनकम का जो है, वो उन कर्ज़ों की किस्तें वापस करने में जाता था। दूसरी चीज़ आप देखें तो कोरोना के हवाले से आज पाकिस्तान को एक सक्सेसफुल कंट्री के तौर पे देखा जा रहा है। एक ऐसा चैलेंज कि जिसमें अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ भी बेबस नज़र आए, लेकिन पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इमरान खान के विजन के मुताबिक जिस तरह से इस पैंडेमिक को हैंडल किया गया, और फिर उसके बाद इकॉनमी जो है वो रिकवरी पाथ के ऊपर आ गए, जबकि अभी बाकी ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। और इसमें आप अगर डॉलर को देखें जो कि 170 तक चला गया था, अब वो कम हो के तकरीबन 160 पे आ गया है। आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है इस वक्त बुलिश है और बड़ा स्टेबल चल रहा है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल और उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। और पाकिस्तान में 1968 के बाद जो है पहली दफ़ा 3 बड़े डैम जो हैं वो इमरान खान ने उनका ऐलान किया और उनके ऊपर काम शुरू हो गया। तो ये वो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने की। हाँ, इसमें एक चीज़ जिसके ऊपर अभी भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, और वो है महंगाई के ऊपर कंट्रोल। बिल्कुल, मैं इसी तरफ ही आना चाह रहा था। और महंगाई हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, महंगाई बिल्कुल है, और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि महंगाई को कम करे और लोगों को अशियाए सर्फ जो हैं, बुनियादी अशियाए सर्फ जो हैं, वो मुनासिब दामों पे मिले। और इसके लिए अब हुकूमत ने कमर बस्ता है इस काम के लिए। इमरान खान की एक कमिटमेंट है कि हमने इन अशियाए सर्फ की कीमतों में जो है वो कमी लेके आनी है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों के अंदर आप देखेंगे कि महंगाई में भी इंशाल्लाह कमी आएगी। कौमी इस्लाहात का टॉपिक है, तो इस्लाहात का आगाज़ में मीडिया से होना चाहिए। जब हम लोग सच बोलेंगे, जैसा कि अभी आपने बड़ा ब्रीफली वजाहत की कि रीज़न क्या थी कि जो PTI को जैसा पाकिस्तान मिला तो काफ़ी तख़ीर होगी, बड़े सारे मामलात को आपने सेटल किया, तो मीडिया में जर्द सहाफ़त और येलो जर्नलिज्म, तो आप क्या समझते हैं इसके लिए कोई इनिशिएटिव लिए गए हैं? मीडिया जो है वो कोई पाकिस्तान का अनटच्ड आइलैंड नहीं है, यानी कोई एक आइसोलेटेड नहीं है, इसी मुआशरे का हिस्सा है। देखिए, हमें सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। अगर मैं एज ए पॉलिटिशियन इस बात की तवक्को करूं कि मैंने अपने आप को दुरुस्त नहीं करना लेकिन मीडिया को दुरुस्त करना है, तो ये नहीं हो सकता। सोशल मीडिया, फेसबुक है कि एक आम बंदा एक घर में बैठा वो अपने एक अकाउंट से चैनल बनाता है, वो लोगों की पगड़ियाँ उछालना शुरू कर देता है, वो पाकिस्तान के इमेज को मुतासर करना शुरू कर देता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने साइबर क्राइम जो है उसका विंग तो बड़ा स्ट्रांग बनाया, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक जो एक्शन नहीं लिया जाता, इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन की जाए, कौम को एजुकेट किया जाए, क्या करना चाहिए? देखें फैसल, कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसका अच्छा इस्तेमाल भी और उसका बुरा इस्तेमाल भी। मीडिया में पहले जब कोई एक रिपोर्ट लिखी जाती थी, एक कॉलम लिखा जाता था, या टेलीविज़न के ऊपर कोई इजहार करता था,
تو آپ کو پتا تھا کہ یہ فلانا میڈیا ہاؤسز ہے, اس میں یہ والا جرنلسٹ ہے, یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے, تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہوتا تھا کون کیا بات کر رہا ہے اور کہاں سے بات کر رہا ہے, ذمہ داری تھی. اور اس وجہ سے اگر کوئی غلط کام کرے گا تو فوراً پکڑ میں بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. بالکل. اب آپ کا مقابلہ جو ایک ان سین اینیمی سے ہے, کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ گھر میں بیٹھ کے ایک اکاؤنٹ بنایا اور اس کے بعد شروع ہو جائے, اور وہ اکاؤنٹ آپ اس ملک میں بیٹھ کے بھی بنا سکتے ہیں, وہ اکاؤنٹ آپ کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کے اسی طرح سے پاکستان کی آڈینس کو وہاں سے بیٹھ کے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی اب وہ آدمی فزیکلی بھی یہاں پہ نہیں ہے, لیکن اس سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے وہ باہر سے بیٹھ کے بھی وہ آپ کے ان دشمن ممالک میں بیٹھ کے وہاں سے کمپین رن کر سکتا ہے. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ہر بندے کی جو پرسنل آئی ڈی ہے وہ پاسپورٹ یا NIC کے اگینسٹ بننی چاہیے. اس کے اوپر آپ کو کچھ ایکشن لینا چاہیے نیشنلی یا انٹرنیشنلی. ہاں, یہ آپ نے جو سجیشن دی ہے, یہ میں نے پہلی دفعہ یہ سجیشن سنی ہے, لیکن فرینکلی اسپیکنگ مجھے یہ اچھی لگی ہے سجیشن. تھینک یو سر. کہ اگر ایک ایسی چیز کہ جس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے معاشرے کے اوپر ہے, تو ہم اس کی کھلی چھوٹ کیوں دیں. سوشل میڈیا ریگولیشنز ہمیں لے کے آنی ہوگی. میں فریڈم آف اسپیچ کو بند کرنے کی بات نہیں کر رہا. میڈیا کو جس طرح سے اجازت ہے, سوشل میڈیا کو بھی اجازت ہونی چاہیے. جو بھی کوئی اوپینین دینا چاہتا ہے, میں اور آپ ہو سکتا ہے کسی ایک چیز پہ نہ متفق ہوں, آپ کی اپنی اوپینین ہے, میرے اپنی اوپینین ہے, لیکن وہ چیزیں جس کا کہ معاشرے پہ غلط امپیکٹ آ سکتا ہے یا جس سے کسی کی ذاتی زندگی متاثر ہو سکتی ہے, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں, یہ آپ نے پہلی دفعہ میں نے یہ تجویز آپ سے سنی ہے, اور میں ضرور اس کو کچھ فورمز جو ہیں جو کہ حکومت کے اس چیز کو ہینڈل کر رہے ہیں ان کے ساتھ, بلکہ میری انشاءاللہ ملاقات بھی ہے ویری سون. تو یہ مجھے آپ کی بات بڑی پسند آئی ہے کہ ہم کیوں نہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ رجسٹر ہی کر دیں, وہ آئی ڈی کارڈ کے اندر ہو, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ بندہ کون ہے, کیا ہے, سارا کچھ. وہ نادرا کے آفس میں بھی آپ کو نادرا کا جو سسٹم ہے آپ اس میں بھی آ جاتے ہیں. سر, قومی اصلاحات کی بات چل رہی ہے تو میں کہوں گا کہ آپ ویسٹ میں رہے ہیں, وہاں پہ NHS کے جو ادارے ہیں وہ بڑے متحرک ہیں. بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی ماں کا جو پورا بایو ڈاٹا ہے, اس کی جو میڈیکل ہسٹری ہے وہ ایک سسٹمیٹیکلی موجود ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ سسٹم بڑا مختلف ہے. ایک بندہ بیمار ہوتا ہے, وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے, نئے سرے سے ڈیلی اس کو میڈیسنز لینی پڑتی ہیں, زندگی کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے. تو آپ ٹیکنالوجی سے ہم کنار ہیں, سمجھتے ہیں پوری قوم کا جو میڈیکل ہسٹری کا ڈیٹا ایک نیشنل ہیلتھ سروسز جو ہے اس کو متحرک کیا جانا چاہیے. فیصل, یہ بھی آپ کی تجویز بالکل پرٹیننٹ ہے, ریلیونٹ ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ آپ دنیا میں جس طرح سے مہذب قومیں جو ہیں اپنے ملک میں جو اصلاحات اور ریگولیشنز انہوں نے نافذ کی ہوئی ہیں آپ سے واقف ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ جس دن ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے پیدا ہونے سے لے کے اگر وہ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائے, پاکستان کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں, اس کی وہ ہسٹری جو ہے ساتھ ساتھ ریکارڈ ہوتی ہے بالکل, کہ اس نے کس موقع کے اوپر کیا اس کو بیماری ہوئی, کیا اس نے ٹریٹمنٹ لیا. تو یہ ایک انڈیویجولی ایک انفرادی سطح کے اوپر ایک شہری کی صحت جو ہے وہ ریکارڈ ہو جائے گی. تو یہ بھی آپ کی تجویز بہت اچھی ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کو بھی. قوم کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سلوگن تھا, جو نعرہ تھا, جس کی بنیاد پہ ووٹ حاصل کیا گیا, وہ یہی تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی, جو پاکستان کے لٹیرے ہیں, چور ہیں, ان کو احتساب کے کٹہرے میں لائیں گے, اور پاکستان کی جو لوٹی دولت ہے, وسائل ہیں, ان کو ملک میں لا کر پاکستان کی قوم پر یوٹیلائز کیا جائے گا. سر, اس کی کوئی ایک ایگزامپل آپ ظاہر ہے جو چیز پوچھ رہے ہیں اس میں ہم ابھی کامیاب نہیں ہوئے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں کوئی $1 بلین یا $1 ملین جو ہے وہ میں باہر سے لے آئے. ایک دو ایگزامپلز ہیں جس میں بیریا ٹاؤن کے کچھ وہاں سے اماؤنٹ جو تھی وہ پاکستان میں آئی, لیکن جو مین جو اس کے ذمہ دار تھے, جن کے حوالے سے ہم عدالتوں میں بھی گئے, ٹھیک ہے, وہ پولیٹیکل لوگ بھی ہیں اور ان کے انویسٹمنٹس اور وہ سب کچھ, یس وہ باہر کے ملکوں میں ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے وہ گیا ہوا ہے, اللیگل منی ہے. اب وائٹ کالر کرائم جو ہے باہر سے اس کو واپس لانا, یہ بھی ایک بہت بڑا ایک چیلنج اس طرح سے ہے کہ ایک طرف تو یہ FATF انہوں نے رکھا ہوا ہے اور ہمارے پر اتنی پابندی جی کہ آپ اپنے اندر سسٹم ٹھیک کریں, اور دوسری طرف UK کے اندر جو ہے ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ ہیون ہے
فار منی لانڈرنگ. جی جی بالکل. اور ان کا ورجن آئیلینڈ ہے وہ کس دنیا کے کسی قانون کے نیچے نہیں آتا. سوئس بینک ہے ان کا کوئی قانون آتا نہیں ہے. پاناما کے بینکس ہیں. اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو کہ یہ سیف ہیونس پرووائڈ کرتی ہیں منی لانڈرنگ کو بھی اور جو ہے اللیگل منی کو بھی. تو جب تک انٹرنیشنلی اس چیز کے اوپر ایک اتفاق نہیں ہوتا, اور جو کہ اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان نے اپنی یونائٹڈ نیشن کی اسپیچ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا. جی کہا تھا کہ آپ ایک طرف تو کہتے ہیں تو پھر کریں نا. پھر آپ جب یہاں سے کوئی پیسہ لے کے انگلینڈ چلا جاتا ہے یا کسی اور میں تو اس کے سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا آپ کو. تو اس میں آپ کا انحصار جو ہے دوسرے ملکوں کے قوانین کے اوپر بھی ہے کہ آپ یہ کوئی ایسا وہ یک طرفہ قانون نہیں ہے کہ آپ نافذ کر لیں اور آپ وہ پیسہ واپس لا سکیں. تو اتنا یہ آسان کوشش جاری ہے اور کوشش جاری ہے. جی بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا, بڑا مدلل آپ نے گفتگو کی. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے بھی اس پروگرام کو پسند کیا ہوگا, اور میں امید کرتا ہوں کہ حکمران جماعت جو ہماری تجاویز ہیں ریفارمز کے حوالے سے اس کو قومی سطح پر امپلیمنٹ بھی کرے گی. اپنے ہوسٹ فیصل افضل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.